اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ ایک کوئی ڈاکٹر لڑکی تھی، کسی شخص نے اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کر کے ان سے نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مقروض تھا، اس کے اوپر تو ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹی ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس نے جادو ٹونا کر کے لڑکی کے ذہن کو مفلوج کیا، جس کا یہ سوال کرنے والا کہتا ہے ہم نے پتہ کیا کچھ جادوگروں نے کہا کہ ہاں اس نے جادو کروایا تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے والدین سے بڑی نفرت کرتی ہے، تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کا مرڈر کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو مار دیں یا نہیں ماریں؟ تو میرے پیارے بھائی ایسا جائز نہیں ہوتا ہے۔ قتل کرنا ایک مستقل گناہ ہے، اور یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی سزا جاری کرنی ہو تو ریاست کرے گی، وہ بھی تب جب تک اس کے جرائم ثابت ہوں گے۔ اس طرح اگر کوئی مختلف چیزوں کے اوپر قتل و غارت کے اجازت دے دی جاتی تو پھر آپ بھی نہ بچتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی طرح کی کسی خطا میں مبتلا ہوتا ہے، تو قتل و غارت عام ہوتی، تو مرڈر بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جادوگروں کا یہ کہنا کہ اس نے جادو کروایا ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ کہ ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس نے ایسا کروایا ہے اور اس سے ذہن مفلوج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کروا دیا تھا اور اب میں اس کا بڑا مخالف ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جب جادو تھا، آپ مفلوج ہو گئے، اب وہ جادو کہاں چلا گیا؟ اب اس کے تعویذات بے اثر کیوں ہو گئے؟ اب آپ کا ذہن کیوں بن گیا کہ اب اس سے دور ہونا چاہیے؟ تو یہ مطلب یہ کہ سب ہمارے توہمات ہوتی ہیں، اور یہ جادوگر وغیرہ اسی طریقے سے پھوٹ ڈلواتے ہیں، بدگمانی ڈلواتے ہیں۔ اس طرح کی موہوم باتوں کو بنیاد بنا کر یقینی طور پہ قتل کا اقدام کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں۔ وہ ڈاکٹر بچی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے، کیا اس کو عقل نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس طرح بہرحال یہ مرڈر بالکل جائز نہیں ہے، نہ جادوگروں کی باتوں پر یقین کرنا صحیح ہے۔ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو عامل، جو جادوگر یقینی طور پہ خبریں دینے کا عادی ہو، یقینی، ایک ہوتا ہے عامل کہتا ہے بھی میں اپنے علم کی برکت سے بتا رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہے ظنی چیز، اور ایک ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ ایسے شخص سے تو فوراً پوچھیں بتا میری جیب میں کیا ہے، اس جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس میں کتنے، خالی جیب کے بارے میں پوچھے بتا اس میں کتنے پیسے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور اس میں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے۔ 2 منٹ میں اس کو اپنی اوقات یاد نہ آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ لیکن یہ جو اچھے عاملین ہیں ان کا امتحان نہ لیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو علم کی برکت سے بتا رہے ہیں، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ جو علم غیب کا معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ میں بتا سکتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے، 100% ایسا ہے اور یوں ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا ان کی سطح پر لانے کے لیے کچھ کویسچن کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دیر سے آنکھ کھلی، ٹائم بہت ہی کلوز تھا، تو کیا ہم پہلے سنت پڑھیں پھر فرض پڑھیں؟ اور ایسا اگر ہو کہ ہم سنت شروع کر دیں اور ابھی فرض پڑھ رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، جس کی علامت وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز نہ پڑھیں، وہ اعلان شروع ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب بہت ہی زیادہ وقت قلیل ہو تو پھر اس طرح خوف اگر ہے کہ سنت کی ادائیگی میں فرائض نکل جائیں گے تو سنت ادا کرنا ہی گناہ ہے۔ اب یہ کوئی ثواب نہیں ہے، اب یہ گناہ ہے، آپ کو سنت چھوڑ دینی چاہیے تھی، آپ ڈائریکٹ فرض پڑھتے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو اگر آپ چاہیں تو سنت فجر کی قضا پڑھ لیں تو وہ کر لیتے آپ، ورنہ نہ بھی پڑھتے تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی سنت کی قضا لازم نہیں ہوتی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تلقین آئی ہے۔ لیکن آپ نے اگر یوں کیا کہ آپ نے سنت پڑھی اور فرض نکل گیا آپ کا، تو آپ شدید گناہگار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بعض ایسے صیغے درود ہوتے ہیں جن میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اتنا کہا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، لیکن آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں ہوتا، تو ان کو معمول بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔
صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر اصحاب پر بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔ کویسچن کیا تھا کہ خاندان کے اندر بعض اوقات ہم جاتے ہیں، مختلف شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط جس کو کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہوتا ہے، بے حیا ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، تو ہم جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں اور ایسی شادیوں میں شرکت کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، آپ کو آگے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، تو ایسی شادی میں شرکت کرنا بالکل منع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اگر مجھے بلانا ہے، یہ خرافات وہاں پر نہیں ہوں گی، وہ راضی ہو جائیں، پھر جانا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ روک سکیں، اور نہ جانے میں بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے سگی بہن کے سسرال کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو انوائٹ کیا گیا، اگر آپ نہیں جاتے وہاں پر تو بہن کو طعنہ زنی ملے گی، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی نقصان کا سبب بن جاتا ہے، جیسے باس وغیرہ نے بلایا، وہاں نہیں گئے تو پھر وہ ناراض ہو گیا اور مسائل ہو گئے۔ ایسی صورت میں بامر مجبوری عوام کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ شرکت کر کے حتی الامکان اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، مثلا فیملی کو نہ لے کے جائیں، خود شرکت کر لیں۔ گانے باجے چل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا باہر کہیں نکل جائیں، ادھر ادھر کھانے کے ٹائم پر آ کے کھانا کھائیں اور بس اپنے نکل جائیں، کہ چہرہ بھی دکھا دیا آپ نے اور تمام ایکٹیویٹیز میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ اس طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کر رہے ہیں میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی خوشیوں کو تابع شریعت کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ اور اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن، اسلام کے احکام کو تباہ و برباد کرنا، ڈسٹرائے کرنا ہمارے لیے شرعاً جائز ہو جاتا ہے، شاید یہ شرعاً نہیں، یا اخلاقاً یا عرفاً قانوناً جائز ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کا وبال ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو شادیاں تک ناکام ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، اور ایسا تو ہے ہی ہے کہ آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں اس کے بارے میں کویسچن ہوگا۔